بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کرے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر، مرتے وقت، ظہر، قبر میں، عصر، منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب، حساب و کتاب کے وقت، عشاء، پلصراط پر۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز کبھی نہ چھوڑے، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہے۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزاروں راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ سورج کی شعاعیں اتنی تیز ہوتی ہیں، مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کبھی کبھی یوں اذان مجھے بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچوں کو اس کی ماں بلاتی ہے۔ کامیابی کا سفر نماز اور قرآن کے بغیر ادھورا ہے۔ نماز دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور وہ ہمیں کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یا اللہ مجھے ایسی نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار برباد ہو گیا، وہ عصر کی نماز ہے۔ مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا ہے، بس تہجد اور کچھ آنسو۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت۔ فجر کا وقت ہی اتنا سکون ہوتا ہے کہ چرند پرند، ہوائیں، گھٹائیں
آسمان یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ہزاروں سوچیں الجھاتی ہیں مجھے اور ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ یا اللہ، میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ تم اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ یا اللہ، مجھے ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ اس خاک کو معاف کر دے اے میرے اللہ۔ اس خاک میں ملنے سے پہلے سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے جاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔